طويل الشوق يبقى في اغترابي. فرماتے خواجہ اجمیر کہ وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے؟ کہا ہاں. کہنے لگا میں نے بھی رونا ہے. تو آپ فرمانے لگے دو شرطیں ہیں کہ کلمہ پڑھ جا، دوسرا میرا مرید ہو جا. آ جائے گا رونا؟ کہتے بلوش ہی لگ گئی، کبھی آنسو دیکھے ہی نہیں تھے. حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے. کہنے لگا جی میں اپنی اماں سے پوچھ لوں. اماں کے پاس گیا تو اماں کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں، تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں. تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے، اس لیے کہ تو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں. جا کے مرید ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا. اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے، شام کا کھانا بھی، اور فجر کی سیر میں بھی تو ساتھ جائے گا. پریت ہو گئی، پیار بڑھ گیا، پر کٹ گئے، زندگی بابے سے وابستہ ہو گئی. اب چند مہینے جب گزر گئے نا پوری لو لگ گئی. تو بابا جی کہنے لگے بیٹے تیری 3 چھٹیاں ہیں، 3 دن تو نے مجھے ملنے نہیں آنا. بالکل 3 دن کے بعد آنا. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی نہیں تھی نا، پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ چلا گیا گھر، صبح سے شام تک رہا. شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے. اماں کہتی بیٹے خیر ہے؟ کہ اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کھولا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا. کچھ نہیں اماں کوئی نہیں. بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی. تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا. بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی. کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہ اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے. بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہ اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتا نہیں. جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا. بیٹے کیا ہوا؟ کہا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہہ مہربانی کرے، میں نہیں، یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں میں نہیں رہ سکتا. فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا. تو بابا جی کہنے لگے اسے کہہ ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے. بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں، آبادی ہو گیا ہوں، اب اگر اس کی دید کا لشا نہ ملا تو مر جاؤں. حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی. کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں. اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے. مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے، بلکتا ہے، دیکھا نہیں جاتا. جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں؟ فرمایا جا اسے کہہ آ جائے. اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے. کتاب کھلی ہوئی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی. وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ، بڑی دیر سے کھڑا، یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا. تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے. پتہ چل کے دوڑ کے قدموں میں آیا. تو لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے، رو پڑے، آہیں نکلی. فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا میں بھی نہیں سویا. تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی. میں نے بھی کوئی نہیں کھائی. یہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی. اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں وہ بند گزارے نہیں ہوتے، وقت ہی نہیں گزرتا، صبح اور شام میں وابستہ رہتی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی ان پر، ان کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا. لیکن یہ رنگ، یہ انداز، یہ ڈھنگ، پھر
جو شیخ کی یاد میں رونا سیکھ جاتا تھا نا، اس کے لیے مدینے کی یاد میں رونا آسان ہو جاتا۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والالا، اس میں آپ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان تو انسان، جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں، فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کر، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے الامن والالا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سندا کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والالا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی۔ صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے حضور، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا، آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں؟ یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے ہیں، بتاؤ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا۔ حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار، 100 دینار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں۔ ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے۔ حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا، اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی، ایک بات کی تو حضور رو پڑے۔ اونٹ چلا گیا،
ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا۔ طويل الشوق يبقى في اغترابي